بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 433 ملاحظہ فرمائیں۔ اچانک میں نے ایک تیز روشنی دیکھی، ایک جھلک دکھا کہ روشنی غائب ہو گئی، پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد روشنی جھلملائی۔ یہ گھومتی ہوئی سرچ لائٹ تھی۔ ابھی آپ تھوڑا ہوشیار ہو جاؤ، دوست محمد نے کہا۔ کیا ہے یہ؟ میں نے کہا۔ پولیس کا لانچ بھی ہو سکتا ہے، دوست محمد نے کہا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 5:15 بجے تھے۔ ابھی محسن سویا بھی نہیں تھا کہ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ محسن، کیا بات ہے؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ کوئی لانچ آ رہی ہے ہماری طرف، میں نے کہا۔ دوست محمد کا خیال ہے کہ انٹرپول والے نہ ہوں۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا انہیں بھی جگائیں؟ محسن کی مراد گل اور مشتری سے تھی۔ کیا فائدہ، ہم نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ وہ کیا کریں گے؟ سوال و جواب۔ اپنے پاسپورٹ دکھا دیں گے ان کو، اگر انہوں نے مانگے چل اوپر چلتے ہیں۔ محسن نثاری لایا اور میرے ساتھ عرصے پر آ گیا۔ سرچ لائٹ اب گھوم نہیں رہی تھی، اس کا رخ ہماری جانب تھا اور بظاہر وہ ساکت لگتی تھی، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس کی رفتار کم نہیں ہوگی۔ بین الاقوامی سمندروں میں ہر قسم کے مجرموں سے نمٹنے والی پولیس ہمارے ملک کی پولیس نہیں ہوتی۔ ان کا تجربہ اور برق رفتاری انہیں اس قابل بناتی ہے کہ وہ مجرموں کو فرار نہ ہونے دے۔ دوست محمد نے کہا تھا کہ یہ لوگ بلا وجہ پریشان نہیں کرتے۔ محسن نے کہا، اگر کوئی مخبری کر دے اور بات ہے، لیکن مخبری انہی کی ہوتی ہے جو اسمگلنگ میں مصروف ہوں۔ ہاں مائی گیروں سے انہیں کیا؟ میں نے قریب آتی ہوئی لانچ پر نگاہ جما کے کہا۔ وہ تو دنیا بھر کے سمندروں میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اگر یہ پولیس نہ ہوئی؟ محسن نے کہا، پولیس ہوگی تو وردی میں ہوگی۔ میں نے کہا، شناختی بیج وغیرہ ہوں گے ان کے پاس۔ سمندری قزاق تو ہونے سے رہے، کبھی سنا تو نہیں کہ سمندر میں ڈاکہ پڑا ہو یا کسی نے بحری جہاز ہائی جیک کر لیا ہو؟ محسن بولا۔ پھر مائی گیری کی چھوٹی سی لانچ پر کسی کو کیا ملے گا؟ ملنے کو تو بہت کچھ مل سکتا ہے، میں نے کہا۔ انہی لانچوں کے ذریعے ہیرے جواہرات، سونا، منشیات اور نوادرات، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو اسمگل کیا جاتا ہے۔ دنیا کی منڈی میں سب بکتا ہے، میں نے کہا۔ فرض کر انہوں نے سرسری تلاشی نہ لی، ہماری وضع سے مطمئن نہ ہوئے یا تاڑ گئے کہ ہم مائی گیر نہیں ہیں، محسن نے کہا۔ آخر پرانے اور تجربہ کار لوگ ہوں گے یہ بھی۔ لانچ اب اتنی قریب آ چکی تھی کہ اس کے طاقتور انجن کی گونج سمندر کے شور پر غالب آ گئی تھی۔ کیا ہم خود کو بالکل جاہل ظاہر کریں؟ محسن بولا۔ یہ لوگ بات تو انگریزی ہی میں کریں گے، میں نے کہا۔ تو مت بولنا، میں میٹرک فیل انگلش سے کام چلانے کی کوشش کروں گا۔ لانچ ہمارے بالکل قریب آ کے متوازی ہو گئی۔ ابھی تک سرچ لائٹ نے ہمیں اندھا کر رکھا تھا، اب بیک وقت 2 ٹارچ لائٹس ہم پر پڑی۔ دوست محمد نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے لانچ کی رفتار بہت کم کر دی تھی، تاکہ انہیں شک بھی نہ ہو کہ ہم فرار کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ کسی نے بہت صاف آواز میں چلا کے انگریزی میں کہا۔ لانچ کا درمیانی فاصلہ اب چند گز سے بھی کم ہو گیا تھا۔ بات کرنے والا میگا فون استعمال کر رہا تھا۔ فشر مین، میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جواب دیا۔ ہم لانچ پر آ کے دیکھیں گے، اسی شخص نے میگا فون پر کہا۔ اب میں نے لانچ پر کھڑے ہوئے 3 افراد کو دیکھا، وہ سب وردی میں تھے۔ ان میں سے ایک نے میگا فون اٹھا رکھا تھا، باقی 2 اس کے پیچھے تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دوسرے میں ریوالور۔ بات کرنے والا افسر معلوم ہوتا تھا، اس کا انگریزی بولنے کا لہجہ مجھے غیر مانوس نہیں لگا۔ وہ پاکستان، بھارت یا اسی علاقے کے کسی ملک کا باشندہ ہو سکتا تھا۔ لانچ بالآخر اتنے قریب آ گئی کہ درمیانی فاصلہ 3 فٹ ہو گیا۔ یہ دونوں لانچوں کو چلانے والوں کی مہارت تھی کہ اتنے کم فاصلے کے باوجود لانچیں ٹکرائی نہیں۔ تینوں پولیس مین جس لگا کہ ہماری لانچ پر آ گئے۔ اس سے پہلے میں نے انٹرپول کا صرف نام ہی سنا تھا، مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے دائرے اختیار میں کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، مگر کرتے ہیں۔ ان کی وردی کیسی ہوتی ہے اور ان سے شناختی ثبوت مانگنا گستاخی یا جرم تو شمار نہیں ہوتا۔ تم فشر مین ہو؟ دونوں بھائی ہو؟ یس سر، میں نے کہا۔ امیر چند، فقیر چند، میں نے اپنے سینے پر اور محسن پر انگلی رکھ کے کہا۔ فادر دمڑی لال، تم ہندو ہو؟ کس ملک کے شہری ہو؟ بھارت سر، میں نے کہا۔ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ دس فقیر چند نیو وائف، میں نے کہا۔ سلیپنگ ون فرینڈ کریم اینڈ وائف۔ اپنی بغیر گرامر کی انگلش سے میں نے لانچ پر موجود سارے ارکان کے بارے میں بتا دیا، مگر اس کی تشفی نہیں ہوئی۔ وہ پلک جھپکائے بغیر مجھے گھورتا رہا۔ ان کو لاؤ میرے سامنے پیش کرو، وہ بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، سلیپنگ ویری سک، یعنی وہ بیمار ہے اور سو رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، یور نیم؟ کیا نام پوچھتا ہے میرا؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ اینڈ کارڈ؟ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میرا شناختی کارڈ دیکھنا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ اس نے دونوں ماتحتوں کی طرف دیکھا اور بولا، اندر جو ہے اسے گھسیٹ لاؤ۔ نو نو، میں نے احتجاج کیا۔ وائی؟
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم بردہ فروش ہو، یہاں سے لڑکیاں اغوا کر کے لے جاتے ہو اور بیچتے ہو، اس نے کہا، اور ریوالور نکال دیا۔ اپنی جگہ پر کھڑے رہو ورنہ مجھے اختیار ہے کہ تمہیں گولی مار دوں۔ وہ شخص جو مجھے اس کے لہجے سے ہوا تھا اب یقین کی صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ اسی خطے کا رہنے والا ہے، پھر وہ اس خطے کے ایک جاہل ماہی گیر کے ساتھ انگریزی کیوں بول رہا تھا؟ وہ مجھ سے اردو میں بات کر سکتا تھا۔ عام حالات میں دو افراد کسی اجنبی زبان کا سہارا کیوں لیں گے جبکہ اظہار خیال کے لیے وہ ایک مشترکہ زبان پر قادر ہوں، اور خصوصاً اس وقت جب ایک فریق اجنبی زبان سے نا واقف ہو۔ مگر یہ شخص ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اردو نہ سمجھتا ہے اور نہ بول سکتا ہے۔ اس کے دو مقاصد یہ ہو سکتے تھے کہ وہ اپنی افسری کی شان بگاڑنے کے لیے یا مجھے مروب کرنے کے لیے انگریزی کی سطح سے نیچے آنا نہیں چاہتا۔ مگر میرے ذہن میں ایک تیسرا مقصد واضح ہونے لگا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے گھر میں کیا ماں بہن نہیں ہیں؟ یا آپ کو سب بردہ فروش نظر آتے ہیں؟ آپ خود کرتے ہو یہ کام؟ یہ بات میں نے عمدن اردو میں کی تھی اور اپنے چہرے کے تاثرات کو یکسر مختلف رکھا تھا۔ میں نے اسے گالی دی تھی مگر میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اگر وہ میری بات نہ سمجھتا تو زخم خوردہ ناگ کی طرح کیوں پلٹتا؟ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری یہ مجال! اس نے داڑ کر کہا اور ہاتھ گما کے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ اسی نے مجھے روک لیا۔ جانے دو بھائی، افسر لوگ ہیں، جب کوئی ایسی بات ہی نہیں تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھپڑ کھا کے میں نے خوف کے سوا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بھیا، لیکن پہلے انہیں جگا دیں ہم، اس کے بعد یہ شوق سے تلاشی لیں۔ عورتوں کے کمرے میں ایسے جانا، ارے تو بھائی ان کو بولو نا، تم ہی جانتے ہو انگریزی۔ موسی نے کہا، آئی گو فرسٹ۔ میں نے کہا، وومن لوگ سلیپ آئی اویک۔ مطلب یہ تھا کہ میں پہلے خواتین کو جگا دوں۔ افسر نے غصے کے باوجود اجازت دینے کے انداز میں سر ہلایا۔ اس کی پتلون کی بیلٹ سے ایک چھوٹا سا واقی ٹاکی لٹکا ہوا تھا جس کا اینٹینا ایک مختصر سا تار تھا۔ یہ 2 یا 3 سیل سے چلنے والا 2 طرفہ وائرلیس سیٹ تھا، یعنی اس سے پیغام دیا بھی جا سکتا تھا اور سنا بھی جا سکتا تھا، مگر اس کے سائز سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ طویل فاصلے کے مواصلاتی رابطے میں کام نہیں آ سکتا۔ اس کی رینج 5 کلومیٹر کے اندر ہو سکتی تھی یا اس سے بھی کم۔ ریسیور آف تھا۔ اپنی لانچ پر موجود کسی فرد سے بات کرنے کے لیے وہ اس کا کوئی بٹن دبا کے آن کرتا۔ شاید وہ بٹن سامنے ہی تھا۔ اس نے اچانک مجھے ایک ہاتھ سے آگے دھکیلا، چلو، اور رات کی اس حرکت کے نیچے میں واقی ٹاکی آن ہو گیا۔ یہ غیر ارادی فعل تھا۔ اس کا ہاتھ بٹن پر لگا اور رگڑ سے یا دباؤ سے ریسیور نے کام شروع کر دیا۔ چند سیکنڈ کے لیے اسپیکر نے دوسری لانچ میں ہونے والی گفتگو نشر کی۔ لانچ میں شور تھا، کچھ انجن کا، کچھ سمندر کا، مگر اس کے باوجود میں نے ایک کہکا صاف سنا۔ پھر کسی نے کہا، دونوں کی، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہ سن سکا۔ اس شخص نے فوراً واقی ٹاکی بند کر دیا۔ میں نے سخت کوشش کی اور اپنے رد عمل کو ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن اب مجھے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس انسی کے انداز سے بھی واقف تھا اور آواز بھی میرے لیے اجنبی نہیں تھی جس نے صرف 2 لفظ ادا کیے تھے۔ ذکر ہم دونوں کا تھا یا دونوں عورتوں کا، اور بعد میں انہوں نے کوئی غلیظ گالی دی تھی یا یہ کہا تھا کہ دونوں کی لاشوں کے لیے اسی سمندر کو مدفن بنا دیں گے، یا کوئی ملتی جلتی بات جس سے ان کے عزائم کا اظہار ہوتا تھا۔ پوری بات نہ سننے کے باوجود میں نے سمجھ لی۔ مجھے یقین تھا کہ میری طرح محسن کی آواز سے خمسہ بھی مستعد ہوں گے، اور اس نے بھی آوازوں کو اور ارادوں کو پہچاننے کے بعد سمجھ لیا ہوگا ان حالات میں وہ سب نہیں ہو سکتا جو ہم نے سوچا تھا۔ یہ قطعی غیر متوقع صورتحال تھی اور باہمی مشورہ کیے بغیر صرف اس یقین پر کہ ہماری سوچ اور ہمارے خیالات کے دائرے ایک ساتھ چلتے ہیں ہم ایک متفقہ فیصلے پر عمل کر سکتے تھے۔ اگر ہمارے ذہن ایک سے منطقی نتائج اخذ کریں گے تو ہم دونوں کی حکمت عملی میں بھی فرق نہیں ہوگا۔ یہی سوچنے کے بعد میں نے قدم آگے بڑھایا۔ وہ شخص مجھ سے ایک قدم پیچھے ریوالور میری گردن پر رکھ کر چلنے لگا۔ دوسری شخص نے محسن کو بالکل اسی طرح دھکیلا۔ بھیا، میں نے چلتے چلتے اپنے پیچھے آنے والے محسن کو مخاطب کیا، لیکن یہ سسرے کہیں ہمارے کمرے میں نہ چلے جائیں جہاں ہم سوتے ہیں، وہاں تو یہ ضرور جائیں گے بھائی۔ محسن نے سخت تشویش زدہ لہجے میں کہا۔ اس کا نتیجہ ہماری خواہش کے عین مطابق رہا۔ مجھے آگے لے جانے والے افسر نے اپنے ماتحت سے کہا، تم جا کے عورتوں کے کمرے کی تلاشی لو اور انہیں باہر لے آؤ، میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں جاتا ہوں۔ دس سیر سر، میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ افسر نظر آنے والے نے عیاری سے زیر لب مسکراتے ہوئے دفی میں سر ہلایا اور بولا، تم دونوں کہاں سوتے ہو؟ الگ کیبن ہے کوئی تمہارا؟ میں نے خوف زدہ نظر آتے ہوئے زبان ہونٹوں پر پھیر کر کہا، نو۔ اس نے سیدھے ہاتھ والے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دروازے کو کھولو۔ سر سٹور نو تھنک کیئر، میں نے کہا۔ اس نے میری گدی پر ہاتھ مارا، پھر مجھے دھکا دیا کہ میں دروازے سے ٹکرایا اور اندر جا گرا۔ دروازے کے دونوں پٹ کھول گئے۔ میں یہی چاہتا تھا۔ وہ میرے پیچھے اندر آیا اور ریوالور کا رخ میری جانب کرتے ہوئے
اس نے اپنی ایک ٹانگ پیچھے گھما کے دونوں پٹ ملا دیے۔ کم رفتار پر چلنے والی لانچ زیادہ اچکولے لے رہی تھی اور مجھے ہر لحظہ اندیشہ تھا کہ میری گدی پر رکھے ہوئے ریوالور سے گولی نہ چل جائے۔ وہ ہمیں قتل کرنے ہی آئے تھے، لیکن وہ پہلے دیکھنا چاہتے تھے کہ لانچ پر اور کون ہے۔ اب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے علاوہ لانچ پر 2 عورتیں بھی ہیں۔ ان کو اصل خطرہ مجھ سے تھا، چنانچہ ان میں جو سب سے ہوشیار شکاری تھا وہ مجھے گھیر کے سب سے الگ کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اب فرش پر گرتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے اس کے ہاتھ میں دوسرا ریوالور دکھائی دیا۔ اس کی نالی کے آگے سائلنسر لگا ہوا تھا، اور جب اس نے فائر کیا تو اس کی آواز اتنی ہی ہوئی جتنا میرا سر لکڑی کے فرش پر ٹکرانے سے ہوئی تھی۔ اندازے کے فرق نے اس وقت میری جان بچا لی، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میرے لیے قدرت کی عطا کردہ مہلت ابھی تمام نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ابھی تک میری جان کو گزین پہنچانے والے ناکامی سے 2 ہوتے آئے تھے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس پر تکیہ کر کے میں جد و جہد ترک نہیں کر سکتا تھا، اور جسے تسلیم کرنے کے بعد دشمن بھی اپنے قاتلانہ عزائم سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ فوری طور پر ہم یہ بقا کی جنگ اپنی حیوانی جبلت کے تقاضوں کے مطابق لڑ رہے تھے۔ میں نے گرتے ہی کروٹ لے کر پلٹنے اٹھنے میں اتنی دیر بھی نہیں لگائی جتنی دیر میں ریوالور سے نکلنے والی گولی نے درمیانی فاصلہ طے کیا۔ میری جان لینے کی کوشش کرنے والے نے بھی کچھ دیر کی تاخیر کا یہ وقفہ سیکنڈ کے 10ویں یا 100ویں حصے کے برابر تھا یا اس سے بھی کم، لیکن یہی زندگی اور موت کے درمیان احساس کا وہ فاصلہ تھا جو اب تک پھیلا ہوا تھا۔ احساس کے فنا ہو جانے کی صورت میں یہ قبر کی بے کراں تنہائی میں سورہ اسرافیل کا لامحدود بے وجود ناقابل فہم انتظار بن سکتا تھا۔ گولی میری جگہ پہنچی تو میں وہاں نہ تھا، بلکہ نشانے سے چند انچ دور کچھ اوپر اٹھ چکا تھا۔ میری حریف کو نہ مجھ سے ایسی پھرتی کی توقع تھی اور نہ اتنے کم فاصلے سے اپنا نشانہ خطا ہو جانے کی متعلق کوئی امید۔ وہ حیرانی بے یقینی کی کیفیت سے گزر کر کامیابی کی خاطر دوسری کوشش کے لیے پوری طرح مستعد ہو چکا تھا۔ جب میں نے اسے چاہ لیا، اس کے ریوالور کا رخ نیچے کی جانب ہی تھا، چنانچہ میں اٹھ کر کھڑا ہوتا تو دوسری گولی کا نشانہ ضرور بن جاتا۔ میں نے تقریباً رینگتے ہوئے ایسے جس لگائی جیسے کبھی کبھار گلیری زمین پر دوڑتے ہوئے تھوڑا سا اڑنے کا مظاہرہ کرتی ہے۔ ایک لمبی جس کی صورت میں اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں نے اس کے ایک پیر پر ٹخنوں سے اوپر وار کیا۔ پنڈلی کے نیچے والے حصے کی ہڈی پر میری ضرب صحیح لگتی تو ہڈی ٹوٹ جاتی، پھر بھی یہ چوٹ مؤثر ثابت ہوئی۔ اس نے بربلا کے پیر اٹھایا ہی تھا کہ میں نے دوسری ٹانگ کو دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے کر جھٹکا دیا۔ وہ سر کے بال پیچھے کی طرف گرا اور اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں غیر موجود سہارے کے لیے پھیل گئے۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے اوپر سوار تھا۔ میرے ہاتھوں نے اس کی گردن کو دبوچ لیا۔ اس کے دونوں بازو میرے گھٹنوں سے دبے ہوئے تھے، ورنہ وہ مجھ پر فائر کرتا یا ہاتھوں کو بھی اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتا۔ اب وہ صرف اپنی ٹانگیں چلا سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھ پر جنون سوار ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی، ورنہ میں اس کی گردن توڑ دیتا یا اس کی سانس رک جانے تک اس کا گلا نہ چھوڑتا۔ میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود تھا کہ ایک پولیس مین کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلنے لگی ہیں اور زبان حلق سے باہر نکل آئی ہے۔ میں نے دباؤ کو تھوڑا سا کم کیا اور کہا، تم زندہ رہنا چاہتے ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلا کے اپنی آنکھوں سے رحم کی التجا کی۔ میرے لیے تم کو مار کے سمندر میں پھینک دینا بہت آسان ہے، میں نے کہا۔ تمہارے ساتھ آنے والے دونوں ماتحت بھی تم کو نہیں بچا سکتے، وہ شاید تم سے زیادہ بے بس ہوں گے۔ تمہاری لانچ پر جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں مار کے ہم آسانی سے تمہاری لانچ پر قبضہ کر سکتے ہیں اور اسے غرق بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم قانون کے محافظوں کے دشمن نہیں ہیں۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور لے کر میں نے اسے آزاد کر دیا اور اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانے کی اجازت دی۔ وہ مجھے شعلہ فشاں نظروں سے گھورتا رہا۔ ایک رعایت کا یقین آتے ہی اس کا رویہ پھر بدل گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سکندر بخت، وہ بولا۔ تم نے اپنے جرائم کی طویل فہرست میں ایک اور جرم کا اضافہ کر لیا ہے۔ تم اب بھی خود کو قانون کے حوالے کر دو تو بچ جاؤ گے۔ یہ ضمانت تم کیسے دے سکتے ہو؟ میں نے کہا، اگر تم میرے جرائم کی طویل فہرست سے پہلے ہی باخبر ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ میرے خلاف کتنے مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ میرا مطلب تھا کہ تم بین الاقوامی مجرم بننے سے بچ سکتے ہو، وہ بولا۔ ہم تمہاری مزاحمت کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ تم نے پرامن طور پر خود کو قانون کے حوالے کیا، تم کو رعایت مل سکتی ہے، مگر میں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ تمہیں کیا رعایت دوں۔ میں نے کہا، تم بے وقوف نہیں ہو سکندر، وہ بولا۔ تم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بین الاقوامی تنظیم کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ تم مجھے مار دو یا ہم سب کو لانچ کے ساتھ ہی ختم کر دو تو اس سے تمہارے لیے فرار کے راستے کھل نہیں سکتے۔ تم بہت جلد محصور کر لیے جاؤ گے۔ یہ کھلا سمندر ہے،
یہاں چھپنے چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہی ہمارا دوسروں سے مواصلاتی رابطہ منقطع ہوگا، ہماری تلاش شروع کر دی جائے گی۔ سب جانتے ہیں کہ ہم کہاں تھے اور ہم نے آخری رابطہ کب قائم کیا تھا اور کس سلسلے میں قائم کیا تھا۔ تمہیں یہ سب اطلاعات کس نے فراہم کی ہیں؟ میرے نام اور مجھ پر عائد الزامات کے بارے میں تمہاری حکومت نے۔ وہ بولا، حکومت پاکستان ہے؟ میں نے کہا، میں نہیں مان سکتا، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ تم خود کون ہو؟ میں نے کہا، انگریزی بول کے تم نے مجھے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کیوں کی تھی کہ تم اردو جانتے ہی نہیں؟ تمہارا تعلق کسی بر صغیر سے ہے یا جنوب مشرق ایشیا کے کسی ملک سے؟ ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولی ضرور جاتی ہے۔ تمہیں میری قومیت سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ انٹرپول کا عملہ صرف میرٹ پر منتخب کیا جاتا ہے اور ہر ملک کی پولیس سے لیا جاتا ہے، رائٹ؟ پھر تمہیں اپنی قومیت بتانے سے انکار کیوں ہے؟ اگر تم پاکستانی ہو تب بھی میں تم سے رعایت طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور یہ تمہاری فرض شناسی کا تقاضا ہے کہ کوئی مجرم قومیت کے حوالے سے رعایت مانگے تو تم اسے بالکل معاف نہ کرو تاکہ انٹرپول میں پاکستان کی پولیس کا نام روشن ہو۔ میں نے کہا، میرا وقت ضائع مت کرو، اوکے؟ میں براہ راست کچھ سوالات کرتا ہوں۔ ہمارے بارے میں تمہیں کس نے اطلاع دی تھی کہ ہم بردہ فروش ہیں؟ میں نے ابھی بتایا تھا۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کے منہ پر الٹے ہاتھ کا تمانچہ مارا۔ یہی بات تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ میری حکومت کی جانب سے اگر میرے خلاف الزامات کی کوئی فہرست جاری کی جائے گی تو اس میں سب کچھ ہوگا، مگر دو الزامات میرے بدترین دشمنوں کی سازش کے باوجود اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایک منشیات کے کاروبار میں ملوث ہونے کا، دوسرا بردہ فروشی کا۔ یہ اللہ کی مجھ پر خاص مہربانی ہے کہ میرے بدخواہ اور جانی دشمن بھی مجھے بے ضمیر یا لالچی نہیں سمجھتے۔ پکڑوانے والے الزام لگاتے وقت کچھ نہیں سوچتے۔ آل رائٹ، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے تم سے تمہاری شناخت معلوم کرنے کا قانونی تحفظ حاصل ہے۔ شناختی کارڈ میری جیب میں ہے۔ اپنا منہ دیوار کی طرف کر لو اور ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میں نے کہا، میں خود دیکھ لوں گا۔ اس کا ریوالور اب میرے ہاتھ میں تھا۔ وہ انتہائی مجبوری بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے تھوڑا سا گھوما، لیکن یہ اس کی مکاری تھی۔ وہ اس سے ایک لمحے کی مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا یا پورے اعتماد کھونے کے باعث میں اس کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں۔ وہ ایک دم پلٹا اور اس نے بیک وقت گھٹنا اٹھا کے میرے پیٹ سے ذرا نیچے مارا اور دونوں ہاتھوں کی کونیوں سے میری پسلیوں پر بھرپور وار کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید فوری تھا کہ ذرا سی دیر کے لیے میری سانس بھی رک گئی اور میرے قدم اکھڑ گئے۔ اس نے بڑی پھرتی سے اپنا ہاتھ قمیض کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ میرا آدھا دھڑ جزوی طور پر مفلوج تھا، لیکن ذہن پوری طرح مستعد تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اب وہ دوسرا ریوالور نکالے گا۔ اس یقین نے میرے ہاتھوں کو متحرک کیا۔ اس بار میرے عزائم کی راہ میں یہ خیال حائل نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں کوئی پولیس مین نہ مارا جائے۔ مجھے یقین آ چکا تھا کہ پولیس کی یہ وردی پہن لینے والا کوئی قانونی اختیار نہیں رکھتا، اور در حقیقت یہ وردی صرف بیس بدلنے کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ میرے بائیں ہاتھ کی ضرب اس کی گردن پر لگی۔ وہ گردن کی ہڈی چٹکتے ہی چلایا، مگر یہ صرف ایک کرا تھی جو گردن کے ٹوٹ جانے سے ادھوری رہ گئی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب میں نے جھک کر اسے سیدھا کیا اور اس کی شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اشاریہ 22 بور کا چھوٹا سا آٹومیٹک ریوالور خود بخود میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے دور حفاظتی انتظام کو خود مؤثر بنانے کے لیے اس ریوالور کو اپنی آسان دسترس میں رکھا تھا۔ دغا اسے اپنی تقدیر نے دی کہ اس کو طاقت پر غرور میں مبتلا کر دیا اور وہاں پہنچا دیا جہاں اس کا حریف میں نہیں، اجل کا لمحہ تھا۔ شناختی کارڈ مجھے باہر والی جیب سے ملا، لیکن اسے کھول کر دیکھتے ہی میں چونک پڑا۔ اس پر تصویر بھی کسی اور کی تھی جو سورج سے کوریا، فلپائن یا جاپان کا رہنے والا ہو سکتا تھا، یا اسی خطے میں آباد کسی قوم کا باشندہ جو ویتنام، چین، برما، ملائیشیا تک اپنے مخصوص نسلی خصائل کی بنا پر پہچانی جاتی ہے۔ ان علاقوں کے نام بھی ایک سے لگتے ہیں۔ اہم بات یہ تھی کہ شناختی کارڈ اصلی تھا۔ ابھی تک اس مجرم کو جس کی لاش خود اعتراف جرم کی تفسیر بنی پڑی تھی، یہ موقع نہیں ملا تھا کہ وہ اس تصویر کی جگہ اپنی تصویر لگا سکے اور رد و بدل کر کے اس پر اپنا نام بھی لکھ لے۔ غالباً وردی پہن لینے کے بعد اسے اتنی فرصت نہیں ملی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال آنا لازمی تھا کہ انٹرپول کی وردی اور لانچ صرف ہمارے خلاف کارروائی کے لیے حاصل کی گئی تھی، اور وہ اس حد تک ضرور کامیاب ہو گئے تھے کہ بے خوف و خطر ہماری لانچ پر پہنچ گئے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ سب کیسے کیا؟ انٹرپول کی لانچ پر قبضہ کرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ اور پھر وہ شخص کون تھا اور اب کہاں ہے جس کی وردی لاش کے جسم پر تھی؟ باہر مکمل خاموشی میں دونوں لانچوں کے انجن آپس میں ہم کلام معلوم ہوتے تھے۔ دونوں کی آوازوں میں نمایاں فرق تھا۔ ہماری لانچ کے انجن پر تھکن، بڑھاپا غالب محسوس ہوتا تھا۔ دوسری لانچ کی انجن میں طاقت، سرکشی اور غراہٹ تھی۔
کیا انٹرپول کی یہ نئی زیادہ تیز رفتار لانچ اب ہمارے کام نہیں آ سکتی؟ اسے وہ شکاری چھین سکتے ہیں جو ہمارے تعاقب میں آئے تھے، تو ہم بھی ان سے چھین سکتے ہیں۔ لانچ کا جو عملہ ایک بار بدلا تھا وہ پھر بدل سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے غور کرنے کے لیے وقت نہ تھا۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر میں نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر مجھے اپنے کپڑے لاش کو پہنانے، اس کی وردی خود پہننے میں چند منٹ لگے۔ میں نے اس کی بیلٹ کے ساتھ لٹکے ہوئے واکی ٹاکی کو دیکھا تو مجھے اس میں صرف 2 ہی بٹن نظر آئے۔ ایک سامنے تھا، اس پر پاور لکھا ہوا تھا۔ یہ درمیانی پوزیشن میں تھا اور آف تھا۔ نشانہ سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اوپر کرنے سے آواز سنی جا سکتی ہے اور نیچے کر کے اپنی آواز سنائی جا سکتی ہے، یعنی اوپر کا کنیکشن ریسیور سے تھا اور نیچے کا ٹرانسمیٹر سے۔ میں نے بٹن کو دبا کے اوپر کیا، ایک دم اس کا اسپیکر آوازوں سے بھر گیا۔ والیوم کا بٹن اس سے 6 انچ لمبے 4 انچ چوڑے سیٹ کی سائڈ پر تھا۔ کیا بات ہے، تم کب تک کھڑے رہو گے؟ کسی نے برہمی سے کہا۔ پسی منظر میں مجھے لانچ کا شور سنائی دیا۔ جواب نسبتاً بلند اور واضح آواز میں آیا، اور میں کیا کروں؟ میں اکیلا ہوں۔ اس کی مرضی کے خلاف بات ہو تو وہ گرم ہوتا ہے۔ او یار، تم 2 ہو، دور کی آواز نے کہا۔ 2 کیسے یار؟ تیسرا تو اوپر کھڑا ہوا ہے، وہاں بھی تو ہونا چاہیے کسی کو۔ قریب سے بات کرنے والے کی آواز آئی۔ وہ ہوتا تو میں کہتا کہ تینوں کو باندھ دے یا اسے ریوالور دے کر کھڑا کر دیتا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ گفتگو دوسری لانچ اور ہماری لانچ کے کسی کیبن میں موجود شکاری آپس میں کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نے محسن کے ساتھ گل اور مشتری کو یرغا مال بنا رکھا ہے۔ غالباً ان کے ساتھ آنے والے تیسرے شخص کے پاس واقعی ٹاکی نہیں تھا، چنانچہ وہ عرصے پر صورت حالات سے بے خبر مطمئن کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ کیب درست کر کے ریوالور ہاتھ میں پکڑ کر میں باہر نکلا اور سیدھا سامنے والے کیبن میں داخل ہو گیا۔ اس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ 1 انچ کی جھری سے مجھے اندر کے منظر کی ایک جھلک نظر آ گئی تھی۔ جو شخص محسن کے ساتھ 2 عورتوں کو لائن اپ کیے کھڑا تھا وہ ایک دم پلٹا۔ قدرتی طور پر اس نے پہلے وردی کو دیکھا اور ذرا سی دیر کے لیے مطمئن ہو گیا۔ اس کا ریوالور جو میری طرف اٹھا تھا پھر اپنے اسیروں کی جانب ہو گیا، جو اپنی ناک کیبن کی دیوار سے لگائے سیدھے کھڑے رہنے پر مجبور تھے اور اب اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، ورنہ محسن ضرور اس مہلت سے فائدہ اٹھاتا جب ریوالور کی نال کا رخ اس کی طرف نہیں تھا۔ شاید وہ میری صورت بھی اپنے حریف کی نگاہ پڑنے سے پہلے دیکھ لیتا۔ وردی پہن کے خود کو انٹرپول کا نمائندہ ظاہر کرنے والے اس دوسرے جال ساز شکاری نے بھی صورت کی تبدیلی کو دوسری نظر میں محسوس کیا۔ ظاہر ہے اسے صدمے سے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا، لیکن مجھے اس کو ناک آؤٹ کرنے میں کوئی وقت نہیں لگا۔ میں سیدھا اس کی طرف گیا۔ درمیانی فاصلہ اتنا کم تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکا۔ میری گرفت میں آ جانے کے بعد اس نے مزاحمت کا آغاز کیا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ کے وار سے ناکارہ ہو گیا اور اس میں اتنی طاقت بھی نہ رہی کہ ریوالور بھی تھام سکے۔ ریوالور نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی محسن نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ میں نے اپنے حریف کی گردن کو بائیں بازو کے شکنجے میں اس طرح کس لیا تھا کہ اس کے نرخرے پر پورا دباؤ تھا۔ وہ منہ کھول کے سانس لینے کی کوشش میں تڑپ رہا تھا اور لاتیں چلا رہا تھا۔ میں نے دوسرا ہاتھ استعمال کرتے ہوئے اس کے سر کو ایک جھٹکا دیا۔ ایک ہچکی کے ساتھ وہ سجدے میں گر گیا اور پھر ایک عجب سے مدھی کا خیز پوز میں ساکت ہو گیا۔ اتنی دیر میں محسن ریوالور اٹھا چکا تھا اور دونوں عورتوں کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ پانسا پلٹ گیا ہے۔ مشتری تو وہاں سے ایسے فرار ہوئی کہ ایک بار مجھ سے ٹکرائی، پھر دروازے میں سے گزرتے ہوئے ٹھوکر کھاتے گرتی گرتی بچی۔ وہ پیچھے دیکھ رہی تھی جیسے ڈر ہو کہ وہ لاش پھر اٹھ کھڑی ہوگی۔ گل نے پہلے بھی کچھ تو خون دیکھا تھا، وہ پرسکون تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ محسن نے کہا۔ تجھے بھی یہ لباس بدلنا ہے، میں نے کہا۔ عزیزہ گل بانو، تم یہ سرچ لائٹ ذرا دوسری طرف کر لو۔ کون سی سرچ لائٹ؟ وہ حیران ہو کے بولی۔ اپنے روخے روشن کی، میں نے کہا۔ پردہ آنکھ کا ہوتا ہے۔ گل مسکراتے ہوئے منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ جتنی دیر میں محسن نے لاش کے بدن سے یونیفارم الگ کی، اپنے کپڑے اتار کے وردی پہنی اور پھر لاش کو اپنے کپڑے پہنائے، وہ ہماری طرف اسی طرح پیٹھ کیے کھڑی رہی۔ میں نے اتنی دیر میں صورتحال کی وضاحت کی۔ یہ جعلی لوگ ہیں، انہوں نے غالباً عملے کو مار کے انٹرپول کی لانچ حاصل کی اور ہمیں دھوکہ دینے کے لیے یہ بیس بدلا۔ اصل آدمی کوئی چینی یا پھر جاپانی نسل کا تھا۔ اس کا شناختی کارڈ جیب سے برآمد ہوا۔ اس دوسرے شخص کی جیب میں بھی کوئی کارڈ ضرور ہونا چاہیے۔ بالکل ہے۔ محسن نے کارڈ نکال کے مجھے دکھایا۔ موصوف یا مرحوم بھی اسی قسم کی چیز ہیں۔ نام ہے، چھوڑو نام کو، یہ اسی ریجن کے لوگ ہیں۔ ممکن ہے انٹرپول میں بھی علاقائی سمندروں کی الگ الگ تنظیم ہو، میں نے کہا۔ اب ہم وہی کریں گے جو ہمیشہ کرتے آئے ہیں، انگریزی محاورے کے مطابق قرض کی ادائیگی انہی کے سکوں میں۔ محسن اپنے کپڑے لاش کو پہنا کے بولا۔
مس گل، اب آپ ملاحظہ فرما سکتی ہیں کہ میں کتنا ہینڈسم اور اسمارٹ لگ رہا ہوں۔ گل نے پلٹ کر دیکھا اور محسن نے تو مذاق کیا تھا مگر وہ مسحور کھڑی رہی۔ یہ وردی واقعی اس کے جسم پر سج رہی تھی۔ میں نے چٹکی بجا کے اسے متوجہ کیا۔ ادھر غور فرمانے کے لیے میری بات سنیے، یہ شکل فرصت میں دیجیے گا جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب ہم انہی کے بیس میں وہی کریں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی واپسی میں دیر ہو جانے کے باعث پریشان ہیں۔ میں نے انٹرکام پر ان کی گفتگو سنی تھی۔ تو نے کسی کی آواز پہچانی تھی؟ محسن بولا۔ ہاں تو نے بھی سنی ہوگی، جب پہلی بار غلطی سے واقعی ٹاکی آن ہوا تھا۔ میں نے کہا شک مجھے اسی وقت ہو گیا تھا، ان کا ایک ساتھی ابھی عرشے پر موجود ہے۔ محسن بولا میں اسے بلاتا ہوں۔ میں نے کہا وہ پہچان جائے گا۔ محسن نے کہا فکر مت کر، میں اسے موقع نہیں دوں گا۔ میں نے کہا گل تم کو اس کی وردی ملے گی، لباس بدلنے میک اپ کے لیے تم کو صرف 5 منٹ دیے جائیں گے، اور 5 منٹ کا مطلب ہوگا 4.25 منٹ، 45 منٹ نہیں۔ محسن نے اسے ڈانٹ کر کہا جیسا کہ تم عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میدان عشر میں جانے سے پہلے بھی لپ سٹک ضرور ٹھیک کرو گی۔ میں 4.5 منٹ میں تیار ہو سکتی ہوں۔ گل نے کہا۔ میں راداری میں واپس آ گیا۔ مجھے اوپر پہرا دینے والے کی پرچھائی سی نظر آئی۔ وہ بڑی بے قراری سے ایک محدود فاصلے پر گردش کر رہا تھا۔ میں چند قدم دوڑا تو وہ چونکا اور ایک دم پلٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا چہرہ دیکھتا میں نے مڑتے ہوئے اس کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور دبی ہوئی آواز میں پکار کے کہا نیچے آؤ بے وقوف۔ میں پھر واپس بھاگا، چنانچہ وہ سمجھا اس کا ساتھی مشکل میں گرفتار ہے اور اسے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ میں اونچی آواز میں بولتا تو وہ آواز کے فرق کو بھی نوٹ کر لیتا۔ اس نے فرض کیا ہوگا کہ آواز کو دبا کے بات کرنا بھی خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ وہ میرے پیچھے دوڑتا آیا۔ میں کیبن میں داخل ہوتے ہی دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا میں نے اسے دبوچ لیا۔ چند منٹ میں اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے 2 ساتھیوں کا ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر محسن نے اس کی وردی اتاری اور گل کی طرف پھینک دی جو دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ لو اب تم کو ٹھیک 4.5 منٹ دیے جاتے ہیں گل جان سے گل خان بننے کے لیے، وہ بولا، اور 4.5 منٹ پورے ہوتے ہی ہم پھر اندر ہوں گے۔ آدھا منٹ گزر چکا ہے، چلو چلو بے ایمان۔ گل نے اسے باہر دھکیل دیا۔ میں نے اس مہلت سے فائدہ اٹھایا اور دوست محمد کے پاس جا پہنچا۔ وہ کسی حد تک صورتحال کو سمجھ چکا تھا، لیکن مشتری نے اپنی بدحواسی سے اس کو کنفیوز کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا۔ ٹھیک بولتا سب تیرے کو، پاگل ہے تو۔ قسم اللہ کی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مشتری نے آنپتے کامتے ہوئے کہا۔ ارے کریم بس ذات پانی پلا دے۔ ہائے میں مر گئی، کیسے دھوکے باز، اف، اور انہوں نے پٹ سے گردن ایسے توڑ دی جیسے موئی گردن نہ ہو لکڑی کی ہو۔ اف، ارے بابا کون کس کا گردن توڑا؟ میں نے اسے مختصراً ساری بات بتائی اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اب ہم دوسری لانچ پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، مگر وہ اپنا کام کرتے رہے اور لانچ کو سنبھالے۔ اس کا کام ہماری کامیابی کے بعد شروع ہوگا۔ اور صاحب ہم کیا کریں؟ کریم نے کہا تم اپنی اس ڈوبتی ناؤ کو بچاؤ۔ میں نے مشتری کی طرف اشارہ کیا اور واپس چل پڑا۔ جب میں کیبن میں داخل ہوا تو گل اپنے بالوں کو سمیٹ کر کیپ میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ لال ببو کا ہو رہا تھا۔ آدمی کو دعویٰ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، محسن نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ 4.5 منٹ، 1 منٹ گھڑی آگے کی تم نے، گل چلا کے بولی۔ پھر اس نے مجھے دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ میں مدد کروں؟ محسن نے کہا کوئی ضرورت نہیں سکندر بھائی، آپ ذرا پلیز۔ وہ پلٹ کے بولی اور میں نے اناڑی ہونے کے باوجود اس کے تراشیدہ بالوں کو اکٹھا کر کے ٹوپی میں قید کر دیا۔ اس کے پلیز کہنے کے انداز نے مجھے دم بخود کر دیا۔ یہ وہی ناگمنی تھی جو گفتگو کرتے ہوئے مردانہ انداز کی گالیاں بک جاتی تھی اور اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ جوتے ڈھیلے ہیں، گل نے تسمے باندھتے ہوئے کہا۔ تم چارلی کی طرح چل سکتی ہو، محسن نے کہا۔ یہ لو اپنا ریوالور۔ میں نے کہا ریڈی فار ایکشن؟ یس سر۔ گل نے مجھے سیلیوٹ مارا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ A1، میں نے کہا۔ پھر میں اور محسن آگے پیچھے باہر نکلے۔ عرشے پر ابھی اندھیرا ہی تھا۔ یہ صبح کاذب کا دھندلکا غائب ہونے کے بعد ذرا سی دیر کے لیے پھر اپنا تسلط قائم کرنے والی تاریکی تھی جس نے ہمیں اضافی مدد دی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں نے گل سے مخاطب ہو کر کہا، اور اسی طرح پہرا دیتی رہو جیسے وہ دے رہا تھا۔ جب تک ہم نہ بلائیں تم ادھر مت آنا۔ میرے بیوی بچوں کی خیریت کے لیے دعا کرتی رہنا، محسن بولا۔ گل کیسے سمجھ سکتی تھی کہ یہ پیار بری شرارت نہیں ہے؟ محسن کے الفاظ کا مفہوم میرے لیے کچھ اور تھا، گل کے لیے کچھ اور، حالانکہ الفاظ وہی تھے۔ وہ منہ دبا کے ہنسی اور شاید شرمائی بھی ہوگی۔ مجھے محسن کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا جذباتی استحصال ہو رہا ہے۔ جو آلات کی ضرورت تھا
مگر گل کو حالات کی ضرورت بنانا غلط تھا۔ ایک لانچ سے دوسری لانچ پر پہنچنا مشکل نہ تھا۔ آگے پیچھے ہم انٹرپول کی لانچ کے عرشے پر کودے تو عرشے پر نہ جانے کدھر سے ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔